بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید ایک نئے ناول کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید ہے ہمارا یہ ناول آپ کو پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے تو ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ناول کیسا لگا۔ ناول کا نام ہے برزخ، جو لکھا ہے نگہت سیما نے۔ اس نمبر 1 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام ارسال آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ نوران ہنری نے کو بہت آہستگی سے اسے آواز دی تھی، لیکن نور العین نہ صرف رک گئی تھی بلکہ اس کے ہونٹوں پر ایک مہربان سی مسکراہٹ تھی اور وہ بڑی اپنائیت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر آج سے 1 ہفتہ پہلے نور العین نے اسے اس اپنائیت بھری مسکراہٹ سے نوازا ہوتا تو شاید وہ خوشی سے پاگل ہو جاتا، لیکن آج ایسا نہ تھا۔ لیکن دل میں کہیں کوئی ارتعاش پیدا نہیں ہوا تھا، نہ وہاں خوشی کے رنگ بکھرے تھے۔ وہاں تو بس ایک جامد سناٹا طاری تھا، اور اس دن کے لیے اس نے کتنی ہی بار دعا مانگی تھی۔ جب نور العین اس کی طرف مسکرا کر دیکھے، جب اس کی آنکھوں میں اس کے لیے اپنائیت اور محبت ہو، آج جب ایسا ہوا تھا تو وہ اس کے قریب آ کر بالکل ساکت کھڑا رہ گیا تھا۔ نوران، اس نے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیری، مجھے تم سے ایک درخواست کرنا تھی۔ اس نے ایک بے حد سرسری سی نظر اس پر ڈالی تھی، لیکن پھر بھی نظریں اس کی سیاہ دلکش آنکھوں میں الجھ گئیں تو اس نے گھبرا کر رخ پھیر لیا۔ میں چاہتا ہوں نوران کہ تم بات ادھوری چھوڑ کر وہ خاموش ہو گیا۔ زندگی میں وہ کبھی ایسی مشکل سے دوچار نہیں ہوا تھا، اور نہ کبھی اپنا ماضی اور ضمیر بیان کرنے میں اسے اتنی دقت ہوئی تھی۔ ہاں کہو نا، کیا بات ہے؟ تم کچھ پریشان لگ رہے ہو، خیریت ہے نا؟ تم 6 دن سے یونیورسٹی بھی نہیں آ رہے۔ اس کے لہجے میں نرمی تھی اور آنکھوں میں اپنائیت۔ تمہارے ڈیڈ تو ٹھیک ہے نا؟ کیا وہ لانگ ایٹن واپس چلے گئے؟ ہاں ڈیڈ۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ مجھے ڈیڈ کے متعلق ہی تم سے بات کرنا تھی۔ اس نے تھوک نکلا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم یہاں کسی سے بھی ڈیڈ کے متعلق بات نہ کرو، کسی کو نہ بتاؤ کہ مسلم تھے۔ تمہارے رشتہ دار کسی مولوی عبدالحق کے بیٹے، اور انہوں نے کیا؟ نور العین کی دلکش آنکھیں ایک لمحے کے لیے حیرت زدہ رہ ہوئیں، اور دوسرے ہی لمحے اس کے چہرے پر خوشی کے رنگ اتر آئے، اور جب وہ بولی تو اس کے لہجے میں دبا دبا جوش تھا۔ مجھے یقین تھا ہنری کہ وہ تمہارے ڈیڈ میرے کھوئے ہوئے تایا ابا ہیں۔ ہنری، جب وہ عبد المنان سے سانتا ہار کے مولوی عبدالحق کے متعلق پوچھ رہے تھے، تب بھی جب وہ عبد المنان سے کہہ رہے تھے کہ وہ اپنے والد کو فون کر کے پتہ کرے کہ کیا مولوی عبدالحق کے خاندان کے بھی سب لوگ مارے گئے، تو ان کے لہجے میں جو کرب تھا، اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس شخص کا کوئی رشتہ ہے مولوی عبدالحق سے۔ اور پھر جب اس روز انہوں نے مجھ سے پھپھو اور نجم النساء کا فون نمبر لیا تھا، تب تو میرے یقین پر مہر لگ گئی تھی، لیکن انہوں نے تب اعتراف نہیں کیا تھا کہ وہ محمد سعید ہیں۔ اور کیا اب انہوں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ وہ محمد سعید ہیں؟ وہ بغیر رکے بولے جا رہی تھی اور اس کی سنہری رنگت میں سرخی گھل گئی تھی۔ ہاں، ہنری کے لبوں سے بمشکل نکلا۔ اوہ، اس کی سیاہ آنکھوں میں بے تحاشا چمک اتر آئی تھی۔ انہوں نے میرے سامنے اعتراف نہیں کیا تھا، لیکن میں جانتی تھی وہ وہی ہیں، محمد سعید۔ ہنری، اور اب کہاں ہیں؟ تمہارے اپارٹمنٹ میں؟ میں ان سے ملنا چاہوں گی اس نئے حوالے کے ساتھ۔ مائی گاڈ، کیسا لگے گا اس طرح ایک نئے رشتے کے ساتھ ان سے ملنا؟ کیسا لگے گا اس نئے رشتے کے ساتھ اس نے ماحول کے ساتھ تمہیں دیکھنا؟ نوران، کیسا لگ رہا ہے؟ ہنری نے زیر لب کہا اور سر اٹھا کر نور العین کی طرف دیکھا۔ اس نے اس سے پہلے اسے اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ زیادہ تر سنجیدہ رہتی تھی۔ ہاں، کیسا لگ رہا ہے؟ اس نے پھر سوچا، لیکن اندر چاروں طرف سکوت چھایا ہوا تھا، ایسی جامد چپ جیسے محبتوں اور ویران حویلیوں میں ہوتی ہے۔ پتہ نہیں، اس نے اندر کی خاموشی سے گھبرا کر کہا، لیکن میں تم سے یہ کہنا چاہ رہا تھا نوران کہ تم یہاں کسی کو یہ مت بتانا کہ میرے ڈیڈ کے والدین مسلم تھے۔ اور یہ کہ بالآخر ہمت کر کے اس نے وہ کہہ دیا تھا جو کہنے کے لیے وہ یونیورسٹی آیا تھا، لیکن اس کی آواز لڑکھڑا گئی تھی اور پلکوں پر جیسے ندامتوں کا بوجھ آ پڑا تھا۔
کہ اس نے نظریں جھکا لی تھی اور لب بھیج لیے تھے۔ نورالعین کی دلکش آنکھوں میں حیرت ابھری اور اس نے نظریں جھکائے کھڑے ہنری کی طرف دیکھا۔ کیوں کیوں؟ ہنری کے لمحہ نظریں اٹھائیں اور سوچا، یہ بھی بھلا پوچھنے کی بات ہے۔ یہ بات میرے لیے کتنی شرمندگی کا باعث ہے کہ میرے ڈیڈ نے جسے سب آئیڈیلائز کرتے تھے، ایک وقت میں محض پیسے کی خاطر اپنے خاندان حتیٰ کہ اپنا مذہب بھی چھوڑ دیا تھا اور پورے 60 برس تک خود پر جب جھوٹ کا لبادہ اوڑھے رکھا تھا۔ وہ محض سوچ کر رہ گیا، آئی نو ہنری، آئی کین جج اٹ، لیکن یہ کوئی باعث شرم بات نہیں۔ وہ جیسے اس کی سوچ پڑ رہی تھی، تمہارے لیے نہیں نوران، لیکن میرے لیے ہے۔ اس کے اندر کا سارا کب اس کے لہجے میں اتر آیا تھا۔ نورالعین نے تعصب سے اسے دیکھا۔ میں تمہاری کیفیت سمجھ رہی ہوں ہنری، ٹھیک ہے، اگر تم ایسا چاہتے ہو تو میں کسی سے ذکر نہیں کروں گی، لیکن وہ کوریڈور میں کھڑے تھے اور آس پاس سے گزرتے ہوئے اسٹوڈنٹس انہیں دیکھ رہے تھے۔ فرینک نے پاس سے گزرتے ہوئے ہنری کی طرف دیکھا۔ ایٹ لاسٹ یو گاٹ، اور وکٹری کا نشان بنایا۔ ہنری نے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ نورالعین کی پیشانی پر شکنیں نمودار ہوئیں۔ ہنری، اگر تمہارا کوئی ضروری لیکچر نہیں ہے تو کچھ دیر گارڈن میں چل کر بیٹھتے ہیں۔ ہنری خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑا۔ ہنری، پھر گارڈن میں اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے نورالعین نے کہا، یقیناً تم ابھی تک شاکڈ ہو، فطری بات ہے، لیکن یہ بات باعث شرمندگی ہرگز نہیں ہے۔ تمہارے ڈیڈ ایک اچھے اور بہترین دین کی طرف پلٹے ہیں، وہ دین جو پیدا ہوتے ہی انہیں سونپا گیا تھا۔ اب پہلی آواز جو ان کے کانوں میں پڑی تھی وہ اذان کی آواز تھی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور بڑائی بیان کرتی۔ ایک افسانوی بات تو ہو سکتی ہے کہ بچپن میں والدین سے بچھڑ جانے والا اچانک اتنے برسوں بعد اپنے عزیزوں سے مل گیا، لیکن ناقابل یقین ہرگز نہیں، ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں دنیا میں۔ اس کے لہجے میں بے حد ملائمت تھی، لیکن ہنری شاید اسے نہیں سن رہا تھا۔ اس کا ذہن جیسے ایک ہی نقطے پر ٹھہر گیا تھا۔ ایسے انہونے واقعات کبھی کبھار ہوتے رہتے ہیں دنیا میں، لیکن میرے ساتھ کیوں ہوا ایسا؟ کیسی پرسکون زندگی تھی، کتنا مطمئن تھا میں۔ وہ خالی خالی نظروں سے نورالعین کو دیکھ رہا تھا۔ فرینک، باب، ڈورتھی، سیسل، یہ سب جو مجھے پر رشک کرتے تھے اب مجھ پر ہنسیں گے کہ میرے ڈیڈی، اوہ نو! اس نے بے چینی سے اپنے ہاتھ مسلے۔ اس کی پیشانی کی رگیں نمایاں ہو گئیں۔ میں نے تم سے ریکویسٹ کی ہے نوران کہ تم پلیز کسی کو یہ مت بتانا۔ اوکے، نورالعین مسکرائی، میں نے کہا تو ہے کہ میں ایسا نہیں کروں گی، تم مطمئن رہو۔ تھینک یو نوران۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار اطمینان کی جھلک نظر آئی۔ ویلکم، نورالعین نے اس کی ہیزل براؤن آنکھوں سے جھانکتے اطمینان کو محسوس کیا۔ یہ بہت پرانی بات ہے ہنری، ایک بار مجھے میری پھپھو نے میرے اصرار پر بتایا تھا کہ ان کا ایک بھائی محمد سعید 1946 میں کھو گیا تھا، شاید کسی برساتی نالے یا ندی میں گر گیا تھا یا کسی ہندو کے ہتھے چڑھ گیا تھا۔ ان دنوں برصغیر میں فسادات بھی تو ہو رہے تھے، گو ان کے علاقے میں ایسا نہیں تھا۔ کہانی ایسی نہیں ہے، ہنری نے چونک کر نورالعین کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا، لیکن شاید اسے معلوم نہیں، شاید یہ نہیں جانتی کہ محمد سعید کھویا نہیں تھا بلکہ لالچ نے اسے اپنی باہوں میں دبوچ لیا تھا۔ ہنری چند لمحوں کے توقف کے بعد وہ پھر بولی، میں نے تم سے درخواست کی تھی کہ مجھے اپنے ڈیڈ سے ملانے لے چلو، ایسا نہیں ہے۔ ہنری نے گہری سانس لی۔ کیا وہ پاکستان چلے گئے؟ کیا انہوں نے وہاں پاکستان میں نجم النساء پھپھو سے بات کی؟ وہ پھر متجسس ہوئی۔ وہ ابھی تو لانگ ایٹن میں ہیں، لیکن شاید کچھ دنوں تک چلے جائیں، بلکہ یقیناً چلے جائیں گے۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ چلے جائیں گے، تو پھر یقیناً انہوں نے پھپھو سے بات کر لی ہوگی۔ اوہ گاڈ، انہوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ پھر پاکستان سے بھی کوئی فون نہیں آیا؟ میں آج فون کروں گی۔ وہ سب وہاں کتنے خوش ہوں گے ہنری، ہے نا؟ وہ بے اختیاری ہی بولتی چلی گئی۔ ہنری کا دل چاہا اس کی خوشی کو اس کے چہرے سے نوچ کر کہیں دور پھینک دے۔ یہ مجھے بتا رہی ہے کہ وہ سب خوش ہوں گے، اور میں یہاں اس ساری صورتحال پر کتنا ناخوش ہوں۔ اس کی خبر نہیں اسے، احمق بے وقوف لڑکی۔ تم ابھی شاکڈ ہو ہنری، کسی انہونی اور نئی بات پر آدمی یوں ہی شاکڈ ہو جاتا ہے، لیکن دھیرے دھیرے باہر تم اس حقیقت کو قبول کر لو گے۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر اپنے رو میں بولتی جا رہی تھی،
میں نے اس حقیقت کو قبول کر لیا ہے۔ 6 دن سے میں اسے ہی تو قبول کرنے کی کوشش کر رہا تھا، خود کو یقین دلا رہا تھا کہ وہ سب جو ڈیڈ نے کہا وہ سچ ہے۔ نہ میرے کانوں نے غلط سنا، نہ میں نے کوئی خواب دیکھا، لیکن اس کے اندر نمی پھیلنے لگی۔ میرا برسوں کا بنا مضبوط اور خوبصورت قلعہ مسمار ہو گیا، یکدم زمین بوس ہو گیا، اور میں اس کے ملبے پر کھڑا سوچ رہا ہوں، کیا یہ قلعہ پھر کبھی اسی شان و شوکت سے زمین پر کھڑا ہو سکے گا؟ میں نے مان لیا کہ قلعہ گر گیا، لیکن میرے مان لینے سے یا حقیقت قبول کر لینے سے وہ سب کچھ پھر پہلے جیسا تو نہیں ہو سکے گا، کبھی نہیں۔ وہ بے دردی سے گھاس کی پتیاں نوچ نوچ کر پھینک رہا تھا۔ ہنری، کیا تم بھی جاؤ گے اپنے ڈیڈ کے ساتھ پاکستان؟ بات کرتے کرتے اچانک نور العین نے پوچھا تو ہنری کو لگا جیسے کسی نے تیز دھار خنجر اس کے دل میں گھونپ دیا ہو۔ وہ اندر ہی اندر تڑپ گیا، لیکن یوں ہی ہونٹ بھینچے گھاس کو بے دردی سے نوچتا رہا۔ نور العین نے اس کی غیر معمولی خاموشی کو محسوس کر لیا۔ ہنری، اس کے لہجے میں بلا کی اپنائیت تھی۔ ہنری نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہنری، تم بہت اپسیٹ ہو۔ نور العین نے اس کی ہیزل براؤن آنکھوں میں پھیلتی اداسی اور ویرانی کو بے طرح محسوس کیا۔ میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ مجھے بتاؤ، تم کیا کر سکتی ہو بھلا؟ اور کوئی بھی کیا کر سکتا ہے؟ اس کی آواز بہت دھیمی تھی، خود کلامی جیسی۔ کیا تم اس حقیقت کو بدل سکتی ہو نوران، جس نے میرے وجود میں دراڑیں ڈال دی ہیں؟ کیا تم اس سارے منظر کو کھینچ کر خوابوں کی منظر میں لے جا سکتی ہو، حقیقت سے دور، ایسا خواب جسے دوبارہ دیکھنے کی تمنا نہ ہو؟ جب تم ایسا نہیں کر سکتی تو پھر وہ عجیب طرح سے ہنسا۔ پھر بھلا تم میری کیا مدد کر سکتی ہو؟ ہاں، میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ تم نے میری بات کو سنا، میری درخواست قبول کی اور اتنی دیر تک مجھ سے بات کی۔ میں تم سے اس کی توقع نہیں کر رہا تھا کہ تم اتنی دیر مجھ سے بات کرو گی۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا، ایک نظر نور العین کے چہرے پر ڈالی۔ یہ آنکھیں شاید دنیا کی ساری عورتوں کی آنکھوں سے زیادہ حسین آنکھیں ہیں، اور یہ لڑکی جو اس وقت میرے سامنے بیٹھی ہے میرے لیے دنیا کی ساری عورتوں سے زیادہ دلکش ہے، اور جس کے روبرو یوں اس طرح بیٹھ کر باتیں کرنے کی تمنا میرے دل نے سینکڑوں بلکہ ہزاروں بار کی تھی، آج جب وہ اس کے سامنے بیٹھی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، وہ اس کے متعلق ذرا بھی نہیں سوچ رہا تھا، وہ تو اس بھیانک حقیقت کی گرفت میں تھا۔ اگر جو کسی بھلے وقت میں نور العین کی یہ مہربان رفاقت ملی ہوتی تو اس کی آنکھوں کی اس نرمی اور ملائمت پر سینکڑوں بار قربان ہو جاتا۔ سوری، اس کی آنکھوں میں ندامت کے رنگ بکھرے۔ میں اپنی خوشی میں تمہارے دل کی کیفیت کو صحیح طرح سے جج نہیں کر سکی۔ آئی تھنک کہ مجھے تم سے اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہیے تھی۔ ریئلی مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ ہنری، میں واقعی میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں، کیا تاکہ تم اس کیفیت سے نکل آؤ۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، اس نے دل ہی دل میں کہا، اور سوری، دل میں کسی درد نے چٹکی سی لی۔ سوری تو مجھے بھی تم سے کرنا تھا نوران۔ اس رات میں نشے میں تھا، بہت زیادہ نشے میں نے بہت زیادہ پی لی تھی، اپنی ہمت اور ضرف سے زیادہ، اور میں عادی نہیں ہوں۔ کبھی کبھار بس کرسمس یا کسی پارٹی میں تھوڑا بہت پی لیتا ہوں، لیکن اس رات لیو اٹ۔ ہنری، بھول جاؤ اس رات کو۔ بھول جاؤں کیسے؟ اس کے ساتھ تن گئے۔ اس رات تو میں کبھی نہیں بھول سکتا، جس کی صبح اتنی بھیانک تھی، جس نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا، میرا غرور، میرا فخر، میرا مان، اور میرے ڈیڈ جو کہتے تھے میں ان کا تیسرا عشق ہوں، اور میں نے کبھی کہا تو نہیں، لیکن وہ میرا پہلا عشق تھے۔ وہ رات بھلا میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ کبھی نہیں۔ اس رات نے میری زندگی کے 29 برس پر سیاہی پھیر دی۔ پھر بھلا 29 برسوں کی ہر وہ صبح جو میں نے ڈیڈ کے گھر دیکھی، اس پر صبح کو میں نے سر جیمز رابرٹ کی تصویر کو سلیوٹ مار کر وش کیا۔ سر جیمز اور لیڈی جیمز کی تصاویر کو دیکھ کر سوچا، یہ میرے گرینڈ پا ماں ہیں۔ میں نے اس بے جان تصویروں میں سے اپنے لیے محبتوں کی کرنیں پھوٹتی دیکھیں، لیکن وہ میرے کوئی نہیں تھے، اور میری جڑیں تو کہیں سانتاہار کے مولوی عبدالحق کے گھر سے جڑی تھیں، اور مجھے اجنبی زمین پر لگا دیا گیا تھا، اور پھر کتنی آسانی سے زمین سے نکال لیا گیا۔ اس کا دماغ سن ہو رہا تھا، پورے 6 دن سے وہ گھر میں بند تھا، اور 6 دن سے سوچتے سوچتے اس کا دماغ پھوڑے کی طرح دکھنے لگا تھا۔ اوکے نوران، تھینکس اگین۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟
घर? नूरुलैन ने पूछा। बेहतर था कि तुम इस वक्त अपने दोस्तों के साथ रहते। नूरुलैन ने मशवरा दिया। इस वक्त तुम्हें कंपनी की ज़रूरत है, अकेले घर में टेंस हो जाओगे। हनरी ने कोई जवाब नहीं दिया। अगर तुम कुछ दिन के लिए अपने डैड के पास चले जाओ तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। इनके पास रहकर इनकी कंपनी में यकीनन तुम बेहतर फील करोगे। इस बात के लिए जिसमें तुम्हारे डैड का कोई कसूर नहीं है, तुम इन्हें माफ़ कर सकोगे। इसे खामोश देखकर इसने फिर मशवरा दिया तो इसके अंदर गुस्से की एक तेज़ लहर उठी। तुम क्या जानो कि वो कितने बड़े कसूरवार हैं। तुम समझते हो कि वो खो गए थे, ये शायद किसी ने इन्हें अगवा कर लिया था, लेकिन तुम क्या जानो वो ख्वाहिशों के ग़ुलाम शख्स अपनी किस ख्वाहिश से मगलूब होकर अपने ख़ानदान को छोड़ आया था, और वो इसकी सोच से बेनियाज कहे जा रही थी। मुझे असल कहानी तो मालूम नहीं कि तुम्हारे डैड मोहम्मद सईद से जान रॉबर्ट कैसे बने, लेकिन कुछ तो हुआ होगा। शायद किसी ने अगवा करके फ़रोख्त कर डाला हो, या शायद तुम्हारे ग्रैंड पा को वो इस तरह मिले हो कि कहीं किसी बुलंदी से गिरकर अपनी याददाश्त खो बैठे हों, या जैसा कि फूफो कहती हैं कि वो किसी नाले में गिर गए थे और इनको जिसने बचाया हो वो ईसाई हो। और हनरी का दिल चाहा वो इसकी खुश फहमी पर कहका लगाए, लेकिन इसके होठों पर एक जहर खंड से मुस्कुराहट फैल गई। हनरी, नूरुलैन ने झिझकते हुए कहा, क्या तुम मुझे अपने डैड का कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हो, अपने लॉन्ग एटन वाले घर का? इसने रुख मोड़ कर इसे देखा और फिर बिना कुछ वह कहे हाथ आगे बढ़ा दिया। नूरुलैन ने तेजी से अपने शोल्डर बैग की जिप खोली और नोटबुक और बॉल पेन भी इसकी तरह बढ़ा दिया। एक्चुअली मैं इनसे बात करना चाहती हूँ। वो हनरी को नोटबुक पर नंबर लिखते हुए देखने लगी। तुम अंदाज़ा कर सकते हो हनरी कि मैं कितनी एक्साइटेड हो रही हूँ। इसने नोटबुक इसके हाथ से ले ली। हाँ, मैं अंदाज़ा कर सकता हूँ, लेकिन तुम शायद मेरे दिल में उठते तूफानों का अंदाज़ा नहीं कर सकती, नहीं जान सकती कि ये तूफान मेरे अंदर कितनी तबाही मचा रहे हैं। थैंक यू हेनरी। इसे खामोश देखकर नूरुलैन ने इसका शुक्रिया अदा किया, और इस समय इसके चेहरे पर फैले इत्मीनान और सुकून को देखकर हेनरी ने अपने दिल में इसके लिए बेतहा नफरत महसूस की। इसे लगा जैसे ये लड़की जो इसके सामने बहुत पुरसकून सी खड़ी इसका शुक्रिया अदा कर रही है, यही इसकी सारी अजियत की जिम्मेदार है, इसकी मुजरिम है। अगर ये डैड को ना बताती कि मौलवी अब्दुल हक सांताहार में मारे नहीं गए थे, अगर ये ना बताती कि डैड के भाई और अजीज़ जिंदा हैं, तो सब कुछ ठीक रहता, ज़िंदगी इसी सुकून और धोखे में गुजर जाती। लेकिन इस लड़की ने इसके हंसते बसते घर को आग लगाई थी, यही जिम्मेदार थी इसकी बर्बादी की। पिछले एक साल से वो जिसकी मोहब्बत में मुब्तला था और जिसके लिए 1000 बार इसने दुआ मांगी थी कि लड़की इसकी हो जाए, इसका जी चाहा वो चीख चीख कर कहे, आई हेट यू नूरान, आई हेट यू। इसने लब खोले, लेकिन हलक में जैसे कांटे उग गए थे। ये लड़की, ये सियाह दिलकश आंखों और सुनहरी रंगत वाली लड़की इसके बाप के सगे भाई की बेटी थी, लेकिन जो इसकी कोई नहीं थी, जिससे इसने बेहद हिसाब मोहब्बत की थी, लेकिन जिसके लिए इस वक्त वो अपने दिल में सिवाय नफरत के कुछ और नहीं महसूस कर रहा था। इससे पहले कि इस आग की लपेट जो इसके अपने ही दिल को झुलसाई जा रही थी, नूरुलैन तक पहुंचकर इसे भी अपनी लपेट में ले लेती, वो तेजी से मुड़ा और लंबे लंबे डग भरता हुआ नूरुलैन की नज़रों से ओझल हो गया।